تاریخ ناظرین، تاریخی حقائق، مورخین کا تعصب، افراد، معاشرے، اخلاقیات اور تاریخی فیصلوں پر بحث کا مطالعہ تاریخ کہلاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو سن 60 ہجری بروز اتوار کی رات مدینے سے نکلے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے اہل حرم، آپ کے بیٹے، بھتیجے اور خاندان کے دیگر افراد اور اصحاب موجود تھے، اور جب آپ علیہ السلام مدینے سے نکلے تو آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 21 تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ وہاں سے خوف کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے اور بارگاہ خدا میں عرض کیا، اے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے نجات دے۔ آپ علیہ السلام مرکزی شاہراہ سے سفر کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا، آپ ابن زبیر کی طرح مرکزی شاہراہ سے ہٹ کر سفر کریں تاکہ آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن آپ تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ خدا کا جو فیصلہ ہے وہ کر دے۔ آپ علیہ السلام 3 شعبان بروز جمعۃ المبارک کے دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور جب آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 22 تلاوت فرما رہے تھے، اور جب مدائن کی طرف رخ کیا تو وہ بولے، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے گھر پر قیام کیا۔ اہل مکہ اور وہاں پر عمرہ کی غرض سے آئے ہوئے افراد اور دیگر مضافاتی علاقوں سے آئے ہوئے لوگ انہی کے گھر پر آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے، جبکہ ابن زبیر خانہ کعبہ کے قریب ایک طرف خانہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر امام حسین کی زیارت کے لیے مختلف علاقوں سے لوگوں کا آنا ابن زبیر کے لیے سخت تکلیف دہ تھا۔ اس کے ساتھ امام کا مکہ میں تشریف لانا بھی ابن زبیر کے لیے بہت بھاری تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس سے بہت زیادہ جلیل اور قدر اور عزت والے تھے، کیونکہ آپ فرزند رسول تھے اور وارث میراث پیغمبر خدا تھے، اور لوگ آپ کی زیارت، اطاعت گزاری اور فرما بردار تھے۔ نیز جب تک امام حسین مکہ میں موجود ہیں ابن زبیر کی کوئی بیعت نہیں کرے گا۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے گئے، تو جب لوگوں نے فرزند رسول اللہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور آپ کا بوس و کنار کیا اور تعظیم کی اور چلے گئے، اور پھر وہاں پر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کی، اور اس کے بعد واپس اپنی قیام گاہ آ گئے۔ مکہ میں قیام کے دوران امام حسین علیہ السلام نے خط کا ایک نسخہ بصرہ کے ان سرداروں کو تحریر کیا جو بصرہ میں مسلمانوں سے خمس جمع کرنے پر مامور تھے۔ ان مردوں کے نام مالک بن سمیع البکری، اخنف بن قیس، منذب بن جارود، مسعود بن عمرو، قیس بن حیثم اور عمرو بن عبید تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلام کے ذریعے ان لوگوں کی طرف خط بھیجا جس کا نام السدوسی تھا۔ آپ نے خط میں تحریر کیا، اما بعد، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا اور انہیں نبوت کے ذریعے عزت بخشی اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ پھر خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندگان خدا کو وعظ و نصیحت کی، اور خدا نے جس پیغام کے لیے انہیں مبعوث کیا تھا انہوں نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ہم اس نبی کے اہل بیت ہیں
اولیاء اوصیاء اور جانشین پیغمبر خدا ہیں، اور ہم لوگوں کے درمیان اس مقام خلافت کے لیے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن اس معاملہ میں مسلمانوں نے دوسروں کو ہم پر ترجیح دی، اور ہم نے مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی اور انتشار کو ناپسند کرنے کی بنا پر اس پر رضامندی ظاہر کی، اور ہم مسلمانوں کی بہتری اور عافیت کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر جن لوگوں کو حاکم بنایا گیا ہے ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں یہ حد دے کر تمہارے پاس اپنا پیغام رساں بھیج رہا ہوں، اور میں تمہیں کتاب خدا اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرح بلا رہا ہوں۔ بے شک سنت رسول اکرم کو ختم کر دیا گیا ہے اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اگر تم میری بات کو سنو گے تو میں تمہیں رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کروں گا۔ منظر بن جارود نے امام حسین کے پیغام رساں کو ابن زیاد ملعون کے حوالے کر دیا، اور ابن زیاد نے اسی رات اس کو سولی چڑھا دیا، اور اس خط کے متعلق آگاہ کیا کہ حسین ابن علی اپنی بیعت کے لیے لوگوں سے خط و کتابت کے ذریعے اپنی بیعت کا کہہ رہے ہیں۔ اخنف بن قیس نے امام کے خط کے جواب میں لکھا کہ اما بعد، آپ صبر کیجئے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور حق کے متعلق شش و پنج میں مبتلا افراد کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتا۔ یزید بن مسعود نے بنو تمیم، بنو حنظلہ اور بنو سعد کو جمع کیا۔ جب وہ سب آ گئے تو یزید بن مسعود نے کہا، اے بنو تمیم، تم مجھے اپنے درمیان کس مقام و منزلت اور خاندان کی حیثیت سے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ ہمارے لیے ہمارے خاندان میں ریڑھ کی ہڈی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر یزید بن مسعود نے کہا، میں نے آپ لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے تاکہ تم لوگوں سے کام کے بارے میں مشاورت کروں اور اس حوالے سے تمہاری رائے حاصل کروں۔ ان سب نے جواب دیا، خدا کی قسم، ہم آپ کو اپنی نصیحت سے مستفید کریں گے اور آپ کی رائے کو بہتر سمجھیں گے۔ آپ بات کیجئے تاکہ ہم سنیں اور پتہ چلے کہ معاملہ کیا ہے۔ یزید بن مسعود نے کہا کہ معاویہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ ظلم و ستم اور مصیبت کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے، اور ظلم کے ارکان زمین بوس ہو گئے ہیں۔ اس نے نئی بیعت لینے کے بعد یہ گمان کر لیا تھا کہ اس نے حکومت کے امور کو مضبوط کر دیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کچھ چاہتا تھا اس نے اس کی خاطر بہت دگ و دو کی، اور خدا کی قسم وہ اس کے حصول میں ناکام رہا۔ اس نے کہا کہ یزید جو فسق و فجور اور شراب کا دل دادا ہے اور مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہے، اور مسلمانوں پر ان کی رضامندی کے بغیر حکومت کا دعوے دار ہے، اس کے پاس علم و حلم کی کمی ہے، اور وہ خود بھی یہ نہیں جانتا کہ اسے صحیح راستے پر چلنے کے لیے اپنے ہی قدم کہاں رکھنے ہیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یزید کے خلاف جہاد دین میں مشرک سے زیادہ افضل ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو فرزند رسول اللہ اور فرزند علی و بطول ہیں، وہ صاحب شرف و فضیلت ہیں، پر ان کی رائے پختہ اور سلجھی ہوئی ہے۔ آپ ایسی فضیلت کے مالک ہیں کہ جس کی توصیف بیان نہیں کی جا سکتی، اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے حکومت و خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اپنی حجت و برہان کو قائم کیا اور لوگوں تک پیغام پہنچا دیا، بس تم لوگ حق کے نور سے رخ نہ موڑو اور باطل کی پستی میں نہ بھٹکے رہو۔ سحر بن قیس نے تم لوگوں کو جنگ جمل میں دھوکہ دیا تھا، مگر آج تم رسول خدا کے فرزند کے ساتھ خروج اور ان کی نصرت و مدد کے ذریعے
رسوائی کے ان دبوں کو دھو ڈالو۔ تم میں سے کسی کو فرزند رسول کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو شخص بھی فرزند رسول اللہ کی نصرت سے پیچھے ہٹے گا، ذلت اور رسوائی کا طوق اس کے گلے میں ہوگا۔ دیکھو میں نے جنگ کے لیے لباس اور زرہ زیب تن کر لی ہے۔ جو شخص قتل نہیں ہوگا، موت تو اس کو بھی آنی ہے، لیکن فرزند رسول اللہ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبب ہوگا اور بروز قیامت باعث نجات ہوگا۔ بنو سعد بن زبیر نے کہا، اے ابو خالد، ہمیں سب سے زیادہ نفرت اس بات سے ہے کہ کوئی آپ کی مخالفت کرے اور آپ کی رائے کی اطاعت نہ کرے۔ جنگ جمل کے دن سحر بن قیس نے ہمیں جنگ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، تو ہم نے اس کے حکم کی اطاعت کی اور اس پر شکر کیا اور ہماری عزت باقی رہی۔ آپ ہمیں کچھ دیر کے لیے مہلت دیں تاکہ آپس میں مشورہ کر کے آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ یہ سن کر یزید بن مسعود نے کہا، اگر تم نے اس کے متعلق ایک دوسرے کی رائے لینے کا انتظار کیا تو خدا کی قسم، خدا تم سے کبھی قتل و غارت گردی کو ختم نہیں کرے گا اور تم ہمیشہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ پھر یزید بن مسعود نے امام علی مقام کے ہاتھ کے جواب میں لکھا، اما بعد میرے پاس آپ علیہ السلام کا ہاتھ پہنچا۔ آپ نے مجھے جس امر کی طرف بلایا ہے میں وہ سمجھ گیا ہوں۔ آپ نے مجھے اس بات کی دعوت دی ہے کہ میں اپنے مال و اسباب کے ساتھ آپ کی اطاعت کروں اور آپ علیہ السلام کی نصرت کے ذریعے کامیابی و کامرانی حاصل کروں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کبھی زمین کو نیک لوگوں سے خالی نہیں چھوڑا اور ہر دور میں راہ نجات کی طرف بلانے والا کوئی نہ کوئی نمائندہ خدا روئے زمین پر موجود رہا ہے۔ آپ علیہ السلام مخلوق خدا پر اس کی حجت ہیں اور رسول اللہ کی امانت ہیں، بس آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے بنو تمیم کے لوگوں کو آپ کی اطاعت گزاری کے لیے راضی کر لیا ہے۔ میں نے انہیں اس قدر مطیع و فرما بردار بنا دیا ہے کہ وہ اس اونٹ سے بھی زیادہ آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں تیزی دکھائیں گے کہ جو پیاسا اونٹ پیاس بجھانے کے لیے تیزی سے پانی کے گھاٹ پر آتا ہے۔ اور بنو سعد کے لوگوں کو بھی آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے آمادہ کر لیا ہے۔ والسلام۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید بن مسعود کا ہاتھ پڑھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس دن کے خوف سے امان دے کہ جس دن ہر دل خوف زدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس دن سیراب کرے اور عزت بخشے جو سخت پیاس کا دن ہوگا۔ ابن مسعود جب سفر کے لیے تیار ہوئے تو راستے میں حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو بہت سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے اور افسوس کا اظہار کیا کہ فرزند رسول اللہ کی رکابت میں شہادت کی سعادت سے محروم رہے۔ امام حسین علیہ السلام ابھی مکہ میں موجود تھے کہ کوفیوں کے خط آپ کو موصول ہونے لگے۔ بعض خطوط انفرادی طور پر لکھے گئے اور بعض پر 2 3 افراد کے نام موجود تھے۔ مختلف اوقات میں تقریباً 12,000 خطوط آئے، جن سب میں ایک ہی بات پر زور تھا کہ آپ علیہ السلام یہاں کوفہ تشریف لائیں کہ ہم سب آپ کے انتظار میں ہیں، لیکن امام نے کسی کے خط کا جواب نہیں دیا۔ امام کی خدمت میں کوفہ والوں کا آخری خط شمس ابن ربیع، حجاز بن ابجر، یزید بن حارث، عزرا بن قیس، عمرو بن حجاج اور محمد بن عمیری بن عطارد کی طرف سے تحریر کیا گیا تھا، جس خط کا متن یہ تھا، اما بعد، بے شک یہ لوگ آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے علاوہ ان کا دل کسی اور کے لیے نہیں تڑپ رہا، لہٰذا جلدی کریں اور یہاں تشریف لے آئیں۔ اے فرزند رسول اللہ، اگر آپ آنا چاہیں تو تشریف لے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے لشکر پہلے سے تیار ہے۔
جب امام حسین علیہ السلام کے پاس اتنے خطوط آ گئے کہ 2 تھیلے بھر گئے تو آپ نے کوفہ والوں کو ایک خط تحریر کیا جو ہانی بن ہانی السبیعی اور سعید بن عبداللہ کو دے کر روانہ کیا۔ یہ دونوں کوفہ والوں کی طرف سے پیغام رساں تھے، اور اس خط کا متن یہ تھا کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے کوفہ کے اہل ایمان، بزرگان اور مسلمانوں کے نام ہے۔ اما بعد، بے شک ہانی اور سعید تمہارے خطوط لے کر میرے پاس آئے اور تمہاری طرف سے یہ آخری پیغام رساں تھے۔ میں نے وہ سب کچھ سمجھ لیا جو تم نے بیان کیا ہے۔ تم لوگوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی امام نہیں، آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ آپ کے وجود سے خدا ہمیں ہدایت اور نیکی پر جمع کرے۔ میں تم لوگوں کی طرف اپنا چچا زاد بھائی اور اپنا وکیل اور میرے خاندان کا مؤثر ترین آدمی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے تمہارے حالات و واقعات سے باخبر رکھے اور تمہارے امراء، دانشوروں اور اہل خرد کی رائے سے مجھے آگاہ کرے۔ پس اگر انہوں نے مجھے یہ تحریر کیا کہ تمہارے بزرگان، اہل فضل و دانشور حضرات سب اس رائے پر اکٹھے ہیں تو میں بہت جلد تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں گا۔ والسلام۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خط اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو دے کر کوفہ کے لیے روانہ کر دیا۔ ادھر ایام حج کے دوران امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی کہ یزید نے عمرو بن سعید الاس کو ایک لشکر کے ساتھ مکہ بھیجا ہے اور اسے حجاج کا سالار بنا کر یہ حکم دیا ہے کہ ایام حج کے دوران جہاں بھی تمہیں حسین ابن علی ملیں انہیں خفیہ طور پر قتل کر دینا۔ اس خبر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حج مکمل ہونے سے پہلے ہی مکہ سے روانگی کا ارادہ کر لیا اور اپنے واجب حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس امر کو ناپسند کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے خدا کے گھر کی حرمت پامال ہو۔ پھر امام حسین نے مکہ میں روانگی سے قبل ایک خطبہ دیا اور کہا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں اور جو وہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ موت کی لکیر اولاد آدم کے لیے اس طرح ہے جیسے نوجوان لڑکی کی گردن میں گلو بند ہوتا ہے۔ میرے لیے شہادت کا انتخاب کیا جا چکا ہے اور میں اسی جگہ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کے جنگل کے بھیڑیے میرے جسم کو نوچتے ہوئے کاٹ رہے ہیں، اور وہ ضرور اپنے بھوکے شکموں کو بھریں گے۔ جو ان قدرت کی قلم سے لکھ دیا گیا ہے اس سے کوئی فرار نہیں۔ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص ہماری خاطر اپنی جان دے سکتا ہے اور خدا سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو، اور میں کل صبح اپنی منزل شہادت کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو مکہ سے سفر عراق کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے اہل حرم، آپ کے اصحاب اور وہ شیعہ تھے جو حجاز مقدس، بصرہ اور کوفہ کے رہنے والے تھے، اور یہ لوگ دوران حج مکہ میں قیام کے دوران ملے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں ہر ایک کو ایک ایک اونٹ عطا کیا کہ جس پر وہ اپنا سامان سفر لاد سکیں۔